آپ پر الزام ہے کہ آپ مذہب فروشی کرتے ہیں، آپ صرف اختلافی موضوعات کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. کیوں؟ مثال دینا. میں ابھی آگے اچھا دوں. جی جی دینا. ایک قتل کی میں سلیم صافی نہیں ہوں، میں انجینئر محمد علی جی مرزا جی ہوں. مثال دیں. قتل کی ویڈیو پر آپ گرفتار ہوئے. کون سی قتل کی؟ کون سے آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا، آپ نے ورکنگ کی ہے نا. میرے ساتھ میں نے اس لیے پہلے بھی کہا تھا، جو میرے پولیٹیکل ویوز پہ بھی بات کرتے تھے نا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کا جو سب سے بڑا پنڈت ہے نا جس بھی جماعت کا، اسے تیاری کروائیں اور میرے سامنے بٹھائیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اب آپ نے تیاری کی ہے نا، میں سلیم صافی نہیں ہوں، آپ مجھے وہ پن پوائنٹ بتائیں، بعد میں انشاءاللہ جواب دوں گا، یا پھر آپ معذرت کریں گے کہ مجھے پتہ نہیں. جی جی میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں پہلے آپ وہ قتل پہ آئے نا جہاں سے آپ نے بات شروع کی. آتا ہوں تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے بات. کس طرح؟ ہاں، تمام صحابہ کرام جو وفات تک ایمان پر قائم رہے وہ رضی اللہ عنہ. جو نبی الاسلام پر ایمان لائے، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت تک وہ مسلمان تھے. اس کے بعد وہ ہو گئے مرتد، کوئی منکرین زکات بنے، کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، ان کو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بھی جو صحابہ کرام شروع میں ایمان لائے لیکن حضور کی زندگی میں دین کو چھوڑ گئے، جس طرح ام حبیبہ کا ہسبینڈ تھا عبید اللہ، ٹھیک ہے، وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا. ہجرت مدینہ سے بڑی ہجرت ہے ہجرت حبشہ، وہ پہلے ہوئی ہے. وہاں جا کے وہ کرسچن ہو گیا اور کرسچن مرا، حالانکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہے، لیکن وہ رضی اللہ عنہ نہیں. ایک ٹیکنیکل مسئلہ میں سمجھا رہا تھا، اس کو سمجھیں کہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو وفات تک اسلام پر فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام. جی یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اچھا ان کو تو لکھا ہے، انہوں نے بتایا بخاری مسلم نے فون کیا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہے. جی سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے. یہ عذاب استحصال آیا تھا مشرکین عرب پر، جس طرح اگلے رسولوں کا انکار کرنے پر آسمان سے عذاب آتا تھا نا. سورہ توبہ میں آیا کہ صحابہ کی تلواریں میں نے مسلط کر دی ہیں ان لوگوں پر جو آپ ایمان نہیں لائیں گے. ہوا کیا اب کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں طلقاء. یہ طلقاء ہے جو مسلمان ہوئے، اور ان کی مثال بخاری مسلم میں آئی کہ غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے نبی الاسلام نے، صفوان کو 100 اونٹ، جو تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا، اور وہ آخری وقت تک کس طریقے سے اسلام کے لیے ریلیکٹنٹ تھے اور پھر اسلام قبول کیا. تو انصار مدینہ میں چند نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. رسول اللہ کے بارے میں بات کی، کلمات کفر تھے یہ، رسول اللہ کے بارے میں بولنا. اچھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ظاہر ہمارے پاس سورس آف نالج بکش ہے. میں نے آپ کو یہ تو نہیں فرمانا کہ مفتی فرماتے ہیں فلاں نے فتویٰ دے دیا، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو لیول ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ ان کے فتووں کی اوقات نہیں، ہم تو بکش نالج رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ سارے کہتے ہیں سود حلال ہے، ہم کہیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں حرام لکھا ہوا ہے. جوتے کی نوک پہ تمہاری ڈگریاں، قرآن کے خلاف تمہاری ڈگری کو ہم کیا مانیں گے؟ ادھر بھی آئے. بخاری مسلم میں آیا، جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی الاسلام کو بتایا، آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا تم نے یہ گفتگو کی ہے. تو پھر سینئر لوگ پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جذباتی لوگ تھے، یہ بات کی. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے؟ کون دنیا کا مال لے جائے؟ 100 اونٹ جن کو دی اور تم اللہ کے رسول کو لے. اللہ کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. نبی الاسلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، ان کو ہم کہتے ہیں طلقاء، لیکن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. قانوناً وہ صحابہ ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان کو ہم کھڑا کریں گے سابقون الاولون کے ساتھ، جن کی قربانی ہے، جن کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا، تو وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے گھنٹی لگتی. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پھر سورہ توبہ میں 3 کیٹیگری صحابہ کرام کی بتائی گئی. پہلے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دوسرے کہا گیا پکے منافق ہے جو نبی نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے ساتھیوں کو پتا ہے، مدینہ میں بھی اور اہل مدینہ کے ارد گرد عرابیوں میں بھی. اور تیسرے وہ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے. صحابہ کرام بھی سارے برابر نہیں تھے. منافقین کا پتہ بعض کا تو چل گیا اور بعض کا آج کی ڈیٹ میں نہیں ہمیں ظاہر ہے، وہ بیچ میں شامل ہو گئے تھے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نبی الاسلام نے جب آنکھیں بند کی، آپ نے جن کو ایمان کی حالت میں چھوڑا اس ڈیٹ تک وہ آپ کے اور میرے فتوے کے تحت رضی اللہ عنہ تھے. لیکن جب وہ منکرین زکات کے ساتھ ملے، مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کی پیروی اختیار کی، تو رضی اللہ عنہ سے لعنت اللہ علیہ بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ رضی اللہ عنہ بولتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کن کے بارے میں ہو رہی ہے. اب یہ کوئی کہے کہ نہیں جی آج تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کافر ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں آیت بھی نہیں ہے. نبی الاسلام کو تو اس بات کا نہیں پتا، آپ نے اپنی زندگی میں انہیں صحابی چھوڑا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہے میرے حوض کوثر میں میرے ساتھی لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو بتایا جائے گا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے. تو نبی الاسلام کہتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب مجھے اٹھا لیا تو ان پر گواہ ہے. تو نبی الاسلام پھر کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دیا. ابن کثیر بڑے مفسر ہیں یا آپ ان سے؟ مجھے ابن کثیر کے ساتھ کوئی کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان پہ گفتگو فرمائی ہوئی؟ کیا کیا آپ کریں، یعنی ان پہ کہ ابن کثیر پہ آپ نے فتویٰ
سرکار اس طرح نہیں، تقریباً فتویٰ میں نے بتایا نہ میں سلیم صافی ہاں نہ میں عمران خان ابن ہاں کثیر پہ نہ تقریباً میں عمران ریاض ہاں، میں انجینئر محمد علی مرزا کہ ابن کثیر نے سیکسی باتیں لکھی، جی لکھی ہوئی ہیں. تو آپ بتانا ضروری تھا. وہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ابن کثیر کی ہوئی غلطیاں قرآن کے کھاتے میں نہ پڑیں. قرآن کی تفسیر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے نان مسلمز کے ہاتھ وہ چیزیں لگی. رنگیلا رسول جو کتاب ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے بیٹھ کے نبی اسلام کے اوپر الزام لگایا ہے؟ اب ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری کتابوں سے چیزیں اٹھائی ہیں. آج جتنے غیر مسلم رسول اللہ کی ذات کے اوپر حملے کرتے ہیں نا تو اسی قسم کی چیزیں اٹھا کے کرتے ہیں، بےہودہ چیزیں. تفسیر کے اندر تفسیر تبری، ابن کثیر تو بہت بعد میں آیا، تفسیر تبری پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہے، اس میں نبی اسلام کی ذات کے حوالے سے سکینڈل لکھا ہوا ہے، وہ جھوٹی روایتیں ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھتے ہوئے احتیاط کریں کہ یہ قرآن ہے، اور ابن کثیر جب کوئی حدیث کا ریفرنس دے نا تو مان لیں ابن کثیر کی ڈگری سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. آپ نے دیکھنا وہ بات بکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میں یہ آپ کو جو فرق پہلے بتا رہا تھا نا کہ ڈگریوں کی یہ اوقات ہے کہ ابن کثیر امام ہے، لیکن جب قرآن و سنت کے خلاف بات کریں گے تو زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی. اس لیے آپ فزکس کیمسٹری کے پروفیسر کو ایک مفتی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. فزکس کیمسٹری کا پروفیسر تو بات کر سکتا ہے، مفتی نہیں کر سکتے. مجھے بڑی خوشی آپ بغیر ڈگری کہلواتے، بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کہلواتے، لیکن آپ عالم کہلوا سکتے. نہیں میں تو نہیں کہلواتا. نہیں ٹھیک ہے، آپ نے کہیں دیکھ نہ سرکار میں لکھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا، نہ یہ ممبر میں بیٹھ سکتا ہوں سرکار، یہ کسی مسجد کا ممبر نہیں، کسی کے مدرسے کے اوپر قبضہ نہیں کیا. پہلی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ میں مفتی یا مولانا کہلاتا ہوں، میں تو کہلواتے نہیں، میں تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہوں کیونکہ آپ کہلوا نہیں سکتے. دیکھیں اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے بڑے بڑے اسپیکر ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سی ڈگری ہے جی بتائیں؟ وہ تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا، مجھول پڑھتا ہے قرآن. تو ان کی زبان کا مسئلہ نہیں مجھول پڑھتا ہے، پنجابی اسٹائل میں پڑھتا ہے، اس کو عین نہیں نکالنا آتا، ہاں نہیں نکالنا آتا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سے مدرسے کی ڈگری ہے؟ کسی مدرسے کی ڈگری نہیں. وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، وہ خود بھی بتاتے ہیں. تو پوری دنیا کے علماء نے ان کو اپنے اسٹیج پہ بٹھایا ہوا ہے. اور آپ کا دنیا میں اس وقت امام دنیا اور آخرت کا سعودی عرب ہے، انہوں نے سب سے بڑا ایوارڈ اس کو دیا ہوا ہے، شاہ فیصل ایوارڈ، اسلام کی خدمت کا. اسلام کی خدمت کا سب سے بڑا ایوارڈ آپ نے اس کو دیا ہے جو بقول بھٹی صاحب کے، جس کے پاس ڈگری نہیں ہے. لو سامو کیا مثال لے کے ہیں آپ؟ جی میں تو آپ کو بتایا، میں سلیم صافی جی، میں انجینئر محمد علی مرزا. امیر معاویہ کے حوالے سے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ الفاظ کہے تھے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا؟ نہیں کہا تھا یہ آپ نے؟ نہیں میں نے کو کہنا. بنو امیہ کے حوالے سے آپ نے کوئی اور بات نہیں؟ وہ تو ہم کرتے ہیں، آپ پن پوائنٹ کریں. دیکھیں بیچ میں سے چیز نہیں اٹھانی کہ نماز کے قریب مت جاؤ. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم. جی وہ تو پتہ ہے مجھے. بٹی صاحب میرا ویسے پتہ ہے، آپ تیاری کریں سارے علماء کو بٹھا کے اور پھر آئیں. نہیں میں آؤں گا، پھر ورکنگ پوری کریں. نہیں ورکنگ پوری، کیونکہ ابھی جو بھی ادھر آیا نا وہ ورکنگ کے بغیر آتا. آپ دل پہ میں ویسے بتا رہا ہوں. اب آپ نے مثال دینی ہے، آپ نے کہا یہ ہے، یہ سلیم صافی کے تو آپ نے کلپ چلائے، میرے بھی کچھ چلائے، اور جس میں پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہو کہ میں نے کیا بات کی. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہا؟ بہت سارے اختلافات کی. جی آپ کو کوئی اختلاف ہے؟ جی وہ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں. آپ نبی اسلام کے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں تو وہ کہتے ہیں، یہ مجھے ان سے اختلاف ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ غلط کہتے ہیں؟ جی غلط کہتے ہیں بالکل. آپ بکش نالج کو؟ جی بکش نالج یہ ہے کہ نبی اسلام کے ماں باپ اہل فطرت ہے. آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے جی، اور قرآن کا فتویٰ ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دیتے ہی نہیں جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کریں. اور قرآن میں آیا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، اے نبی ہم نے آپ کو اس قوم میں نبی بنا کے بھیجا ہے جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، وہ غافل تھے. نبی الاسلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے. انہوں نے کسی نبی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں ہے، انہوں نے نبی الاسلام کا زمانہ پائے نہیں. وہ اہل فطرت ہے. فطرت والے وہ لوگ ہیں جن تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہوتی. اچھا نبی اسلام کی والدہ اس وقت فوت ہوئی جب نبی اسلام کی عمر 6 سال تھی. لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے اس حوالے سے کہ کوئی نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہے یا نعوذ باللہ انہیں جہنمی کہے. جن روایتوں سے انہوں نے سہارا لیا وہ ساری آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، میں نے ان کے جواب ریکارڈ کروائے. تو اس معاملے میں مجھے اختلاف ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک معاملات میں کہاں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین؟ ان کی کتاب الفقہ الاکبر، اتنی سی کتاب ہے جو عقیدے کی ہے، جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے. آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں، PDF اس کا الفقہ الاکبر پہلے صفحے کے اوپر ہی لکھا ہے اسٹارٹ میں. اچھا آپ نے، اور نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے ماننے والوں نے ملا علی قاری نے اس کتاب کا دفاع بھی کیا ہے اور اس عقیدے کا دفاع کیا. اچھا آپ نے کہا روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ؟ جی اس طرح بات نہیں ہوئی، وہ ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن ہمارے پاس تو وہ حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی. جی بالکل ہے. تو آپ نے، میں آپ کا ایک ٹی وی شو بھی دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے حضرت موسیٰ اور ہارون، نبی اور حضرت علی، جی بخاری مسلم کی حدیث پیش کی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، اپنے کانٹیکسٹ میں رکھ لیتے ہیں، ایک ایک کر کے شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں جبکہ سیاسی طور پر ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ. یہ روحانیت اور سیاست اور یہ آپ نے کیسے دوست؟ ہاں یہ اس طرح نہیں ہوا تھا. یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا. انہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ بات کی تھی کہ اگر اہل تشیع سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی خلافت سے اختلاف کرتے ہیں نا تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ سیدنا علی نے انہیں ایکسیپٹ کیا ہے اور ہر معاملے میں حضرت علی سے مشورہ کر کے چلتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو اگر یوں ریزالو کریں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سکسیسر مانتے ہیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ روحانی طور پر سیدنا علی
اس حوالے سے نبی اسلام کے علم کے وارث ہیں، کیونکہ علم کے اعتبار سے تو ٹاپ کے اوپر تھے، وہ چیف جسٹس تھے پہلے خلیفہ کو، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر تو روحانیت میں اب کب آپ سے کو ہوئی؟ سرکار، اب پتہ کیا ہے، جب آپ نے مقدمہ سمجھنا ہے نا، ہاں۔ ابھی تو آپ قرآن پہ نہیں آئے، قرآن میں بھی سر میں ایک لیمین ہاں ہوں، جی آپ عالم دین جی ہیں، جی، یعنی دین کا آپ کا نالج مجھ سے تو اسی لیے بہت تو آپ کو زیادہ ہے۔ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک لیمین ہوں، مثال کے ہوں، طور پہ جیسے آپ نے ابھی ایک آیت بتائی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور پھر آگے آیت ہے کہ جو یہ کہے گا وہ جی کافر جی ہے۔ جی، تو میرے لیے میرے جیسا بندہ جو دین کا نالج نہیں رکھتا، اس کو آپ نے گھسیٹ دیا ایک روحانیت اور ایک نہیں سیاست اس میں۔طرح نہیں ہوا، یہ پورا مقدمہ آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ مقدمہ۔ تو یہ کس کے لیے؟ ہاں، یہ ان لوگوں کے لیے جن کا یہ انٹرسٹ ہے، جس کو واقعہ کربلا سے انٹرسٹ نہیں ہے نا، اس کے لیے ٹاپک نہیں ہے، وہ ممی ڈیڈی ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے، جب وہ اختلافی موضوعات میں آئے گا تو یہ پوری سائنس اس کو سمجھ نہیں پڑے گی کہ اتنی بڑی دراڑ کیسے ہے کہ دنیا میں 15% مسلمان شیعہ ہیں، 85% اہل سنت ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں شیعہ موجود ہے۔ آخر اتنی بڑی دراڑ ہے، مدینہ شریف کے اندر آج بھی 40% شیعہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں اہل سنت کے تو 4 فرقے چل رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، لیکن شیعہ اثنا عشری ایک ہی ہے جو ہر طرف موجود ہے۔ تو آخر اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے تو ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس طرح ڈسکشن کریں گے تو قرآن حکیم میں بھی کئی ایک کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں جو بیک وقت ساری درست ہیں اپنے اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے۔ ہم ایک ایک کو ڈسکس کریں گے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے کیمرے میں، قرآن میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت۔ اگر میں اس سٹیٹمنٹ کو اٹھاؤں اور میں کہوں کہ قرآن میں تو واضح لکھا ہے نبی ہدایت نہیں دیتے، کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے؟ ہم تو کہتے ہیں نبی الاسلام ہمارے ہدایت کے امام ہے، لیکن قرآن میں تو لکھا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دیتے۔ ہم اس کو جواب دیں گے کہ یہ سورۃ القصص کی آیت ہے نا، سورہ شورى میں آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی بالضرور تم لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ وہاں آیا کہ ہدایت نہیں دیتے، یہاں رہنمائی کرتے ہو۔ دونوں سٹیٹمنٹ 180 ڈگری جو سٹیٹمنٹس ہیں نا جی، یہ بیک وقت درست ہیں۔ نبی الاسلام کسی کی تقدیر بدل کر اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ وہاں آیا انک لا تہدی، اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے، یہاں آیا انک لتہدی، تم ضرور ہدایت دیتے ہو۔ تو یہ 180 ڈگری سٹیٹمنٹس بیک وقت درست ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے مختلف ویڈیوز میں جو مختلف باتیں کی ہوتی ہیں نا، وہ اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ریبٹل کر رہے ہوتے ہیں الزامی جواب کے طور پر، بعض اوقات کسی کلیریفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اس میں یوں تھا۔ باقی ہم چونکہ اہل سنت کے منہج کو لے کے چل رہے ہیں، اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمارا تو بنیادی موقف بنو امیہ سے جو اختلاف ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ بنو امیہ خلفائے راشدین کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہیں کی، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ان کی وفات کے بعد حضرت علی کے ساتھیوں میں آج شیعہ جو اہل سنت کو ٹانٹ کرواتے ہیں وہ بالکل درست کرواتے ہیں کہ آپ کہتے ہو صحابہ کی اولاد، تو محمد بن ابی بکر تو حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھانے گئے تھے کہ میری بہن واپس چلی جا، خلیفہ وقت حضرت علی ہے۔ تو خلفائے راشدین تو آپس میں ایک تھے، بعد میں جو اختلافات آئے اس کی وجہ سے 2 دراڑیں ہوئی۔ جب ہم ان مقدمات کو ایڈریس کرتے ہیں تو پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے میں جو آپ پہ اعتراضات ہیں، جو بات چیت ہے، آپ نے میں جب سوال کرتا ہوں تو آپ نے یس نو کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایسی بات کی ہے تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے میں غلط کہہ نہیں، رہا ہوں۔ پتہ کیا ہے، آپ اگر مجھے کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے، میں کہوں گا یس، نہیں وہ تو آپ بھی کافر، میں بھی کافر۔ ہاں، وہ کانٹیکسٹ ہو جائے گا نا۔ اگر یس نو میں آتا ہوا نا تو میں دے دوں گا، ادروائز نہیں، معذرت۔ یس نو اس طرح نہیں، آپ تفصیل سے بتائیں۔ اچھا ہاں بس ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کی بات بتاؤں، آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے کی ہے اور اس طرح میں نے آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کیا، میں نے یہ کہا کہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہوئی ہو۔ آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان جو اختلافات پیدا ہوئے وہ مال کی وجہ، جی بالکل، بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن علماء بہت سارے سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کی وجہ سے تھے۔ کون سا اختلاف؟ اجتہاد نہیں، اجتہاد کی وجہ سے کون سا اختلاف؟ مثال کے طور پہ بہت سارے نہیں، ہر اختلاف تو اس وجہ سے نہیں تھا نا۔ جو اختلاف ہوا بعد میں سیدنا علی خلیفہ وقت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو گے، یا آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ میں نے آخری دفعہ ممبر پہ نبی الاسلام کو دیکھا تھا، غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے خطبہ دیا، مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو، لیکن یہ ڈر ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑو گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ۔ تو جو خلافت راشدہ کا ڈاؤن فال ہے وہ ایک دم نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ پرفیکٹ ہیں، خلافت محفوظہ ہیں، لیکن سیدنا عثمان کے دور کے بعد خلافت مفتونہ شروع ہو گئی، یعنی فتنوں کا دور ہو گیا۔ اس میں خلفاء اچھے تھے لیکن وہ پرفیکشن نہیں تھی جو پہلے 2 خلفاء کے دور میں تھی پبلک لیول کے اوپر، اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن فال ہوتے ہوتے 30 سال کے اندر خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور پھر ملوکیت شروع ہو گئی۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا کہ رات کو آپ سوئے تھے خلافت کی حالت میں اور صبح ملوکیت ہو گئی۔ تو یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ڈاؤن فال جب ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی ایسا دنیا میں نہیں آیا کہ اس کے چند جانثار صحابہ ہوں گے جو پورے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں، پھر جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جانشین پھر ناخلف لوگ بن جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا، اور جس کا حکم دیا گیا ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے جانشینوں کے خلاف
جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, جو دل میں اور جو دل میں کرے وہ بھی مومن ہے, لیکن یہ آخری درجہ. ہاں, تو یہ ہر امت کے ساتھ. اچھا, آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت تک صحابی تھے نا, کچھ صحابیت سے نکالا تو نہیں؟ بالکل نہیں, صحابی ہیں, صحابی سیف اللہ, کوئی شک نہیں. میرے تو ان کی شان میں پورے لیکچرز ریکارڈ ہیں. اچھا, آپ کے حوالے سے چل رہا تھا کہ آپ نے شاید کہا کہ وہ صحابیت سے نکال دیے. نہیں, کوئی کسی نہیں, وہ اس طرح نہیں بات ہوئی تھی. وہ ایسے ہوا تھا کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور بعد میں, وہ برابر نہیں. صلح حدیبیہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے اور جو بعد میں, وہ برابر نہیں. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا گراف کیا تھا, ہوا یہ تھا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید کے درمیان جھگڑا ہوا کسی بات پہ, تو خالد بن ولید نے گالیاں دے دی عبد الرحمن بن عوف, ٹھیک ہے, گالیاں دے دی, صحیح مسلم. اچھا, تو نبی الاسلام کو شکایت کی خالد بن ولید. صحیح مسلم میں ہے. جی صحیح مسلم میں, جی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, صحابہ کرام کے فضائل کے چیپٹر میں, سعد ابن ابی وقاص کے فضائل کے چیپٹر, اور یہ عبد الرحمن بن عوف کے فضائل بخاری میں نہیں, بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود, یہ گالیاں والا, جی اس میں آدھا حصہ ہے, وہ میں آپ کو پوری حدیث بتا رہا ہوں. جس طرح کچھ چیز بخاری میں آتی ہے, باقی مسلم میں, کچھ حصہ قرآن میں آیا ہوتا ہے, باقی بخاری میں. یہ پورا بخاری مسلم کے حوالے کے بعد تو پھر گنجائش نہیں رہتی. اہل سنت تو ظاہر ہے ان بنیادی کتابوں کو مانتے ہیں قرآن کے بعد. تو جب انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے شکایت کی تو نبی الاسلام نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور کہا میرے صحابہ کو گالی مت دو, تم اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو. یہ وہ آدھی حدیث ہے جو آپ کو مولویوں نے مفتیوں نے بتائی تھی. اسی تو ہم ان ڈگریوں سے اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کو جعلی باتیں بتاتے ہیں. یہ خالد ابن ولید کو نبی الاسلام نے کہا تھا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو. میرے عبد الرحمن بن عوف نے ایک مد, بلکہ اس کا آدھا گندم جو دیا, ایک پاؤ گندم, اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا. احد پہاڑ 7 میل کے اوپر پھیلا ہوا چٹیل پہاڑ ہے, وہ سونا ہونا تو عبد الرحمن بن عوف اتنی سی گندم کرے نا خالد, تمہارا وہ سونا اس کو نہیں پہنچ سکتا. یہ میں نے بیان کیا تھا کہ دیکھیں صحابی تو عبد الرحمن بن عوف بھی تھے اور خالد بن ولید بھی تھے, لیکن خالد بن ولید کو نبی الاسلام کیا کہہ رہے ہیں, تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے ساتھیوں کو نہ دو. میرے صحابہ ان کے ساتھ کہہ دیا اور ان کو الگ کیا. کیوں کہ عبد الرحمن بن عوف مشکل وقت کے ساتھی تھے, جب اسلام کا گراف نیچے تھا صلح حدیبیہ سے پہلے. صلح حدیبیہ میں تو پاور تسلیم کر لیا تھا, تو ایک ایک کر کے پھر سب لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے. اور خالد بن ولید کا بھی آپ اسلام کا واقعہ دیکھیں, اور حضرت عمر بن عاص, انہوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا. یہ امپریس ہو گئے تھے کہ یار یہ شخص ہم پر غالب آ گیا ہے, ہماری ساری پلاننگ فیل ہو گئی ہے, ہماری ساری طاقت دھری کی دھری رہ گئی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی غیبی مدد ہے, یہ اللہ کے رسول ہے. اس چیز کی وجہ سے امپریس ہوئے تھے, لیکن کبھی وہ ان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے. باقی ہمارے اعتبار سے ہم آج کی ڈیٹ میں کسی صحابی کو بھی گالی نہیں دے سکتے, لیکن ہم نے بتایا تھا انیشلی یہ بات خالد بن ولید کے بارے میں تھی, اور اس سے پھر ہم نے کنڈیم کیا تھا کہ بنو امیہ کے دور میں جب حضرت علی پر ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت, یہ ممبروں پر کہلوایا جاتا تھا. 6229 حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں. تو ہم نے بتایا تھا کہ جن کو سب سے پہلے منع کیا گیا تھا نا, اس زمانے میں تو صحابہ کرام پہ لعنت ہوتی رہی. آج لعنت کرنے والے چھوٹے مجرم ہیں, اس زمانے میں لعنت کرنے والے بڑے مجرم ہیں. اچھا, آپ نے کے بارے میں کہا تھا کہ بنو امیہ کے خوف سے متعدد حدیث گول کر دی. نہیں, بنو امیہ کا زمانہ تو انہوں نے, تو پھر کس خوف سے انہوں نے؟ ہاں, میں نے یہ بتایا تھا کہ محدثین بسا اوقات روایتوں کو آدھا لکھ دیتے تھے, بعض اوقات نام چھپا لیتے تھے, فلاں کر کے بات کرتے تھے تاکہ وہ اسپیسیفک بندے ہائی لائٹ نہ ہو, لیکن سارے نہیں, دوسرے اس چیز کو پھر ہائی لائٹ کرتے تھے. امام بخاری کے حوالے سے میں نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یزید کے لیے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بیعت لینا شروع کر. حالانکہ صلح حسن میں تو طے کچھ اور ہوا تھا, اور گورنر تھا مروان بن حکم. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, وہ ممبر پہ چڑھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. وہی میرے عزیز ہم وطن. تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کھڑے ہوئے, عبد الرحمن بن ابی بکر. امام بخاری نے کہا کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا. اب وہ کیا کہا وہ امام بخاری نے, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا. اس سے پتہ چل گیا کہ کچھ چوبیاں نکال کی, کیونکہ جب کہا تو اس کے بعد آگے الفاظ ہے پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو. تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے, ساتھ ہی تھا مسجد, وہ بہن بھی لگتی تھی گرفتاری کے ڈر سے, یعنی ان کے اوپر نیب چڑھا دی تھی, وہ ادھر چلے گئے. اور باہر سے کھڑے ہو کے اس نے کہا ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں تو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے, تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی 17 آیت نازل ہوئی. یہ بخاری کے الفاظ. تو عائشہ نے کہا اس کو خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیات اس طرح کی نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں جو سورہ نور. اب وہ جو کچھ کہا وہ کیا ہے, وہ المستدرک الحاکم میں ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. کہا یہ کہ جب مروان نے کہا کہ یہ امیر المومنین کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ایک جملہ اس نے بولا تھا کہ جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا, تو حضرت معاویہ بھی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا. تو ابو بکر کا بیٹا تو یہ سن ہی نہیں سکتا تھا, بھائی حضرت عمر بیٹے تو نہیں تھے. انہوں نے کہا سیدھی طرح کیا تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلاتا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے. لیکن امام بخاری نے نقل کیا کہ کچھ کہا, اور اس کے بعد جو غصہ آیا وہ سارا کچھ. تو میں نے کہا تھا بعض اوقات محدثین حالات و واقعات کی وجہ سے, اور اس میں امام بخاری کا قصور نہیں ہے, عین ممکن ہے امام بخاری سے جن واسطوں سے روایت آئی ہے اس میں کسی راوی نے کیا ہو, لیکن یہ ایسا ہوتا ہے. اس کی کئی ایک مثالیں موجود. ابو داؤد میں حدیث ہے
جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کیا. لیکن یہ حدیث مسند احمد میں سنن سعید کبریٰ میں آتی ہے تو آتا ہے کہ حضرت معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے ممبروں پہ خطیبوں کو کھڑا کیا حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کے لیے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا تھا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. اچھا, اور مسند احمد میں پھر پوری ڈیٹیل آئی اور بتایا کہ یہ کون سے صحابی تھے جن کے سامنے یہ کچھ ہو رہا. تو اس طرح بعض محدثین کو چیز نقل کرتے تھے. تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ ہم امام بخاری کو کوئی کرٹیسائز کر رہے ہوتے تو یہاں میں نے بخاری تو نہ رکھی ہوتی. نہیں, آپ بہت سارے ایسے ان میں ساری چیزیں تو غلط نہیں ہو سکتی نا, کریٹیسائز نہیں, ہم تو اس کو صحیح مانتے ہیں. نہیں, میں بھی صحیح ہاں صحیح مانتے ہیں الحمدللہ. اچھا, آپ نے کہا امام ترمذی کی فرقہ واریت کی بیماری میں امام صاحب اور ان کے دل میں بغض اہل بیت تھا. امام ترمذی کے دل میں بغض اہل بیت جی نہیں, میں نے اور یہ فرقہ واریت کی بیماری میں نے یہ کہا تھا کہ فرقہ واریت ایک ایسی چیز ہے سنی شیعہ کنفلکٹ بننے کے بعد کہ یہ کیفیت کسی کے اوپر طاری ہو سکتی ہے, خواہ وہ امام ترمذی کیوں نہ ہو. اور یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات, وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اثر کو جمع کیا اور اس کے بعد مغرب اور عشاء. ابن عباس سے پوچھا گیا کیوں کیا, انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, کوئی تنگی باقی نہ رہے, کہ نمازوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے. یعنی بتانا چاہ رہے تھے کوئی مجبوری نہیں تھی, اس کے باوجود دو نمازیں اکٹھی پڑھاتی زور اثر. امام ترمذی نے بھی ان روایتوں کو نقل کیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لیکن امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا ہے. تو میں نے کہا حدیث یہ نہیں کہہ رہی تھی, حدیث تو کھول کے کہہ رہی ہے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے. یہ کہتے ہیں نہیں, یہ تو نہیں کہا بغیر مجبوری کے, کہا ہے یہ کیونکہ اس کے آگے جب پوچھا گیا کیوں کیا تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, کوئی تنگی باقی نہ رہے. یعنی یہ ایک آپشن بھی اویلیبل ہو. گو افضل 5 الگ وقت میں, لیکن جمع کر سکتے ہیں کہ 10 حدیثیں صحیح مسلم میں اوپر تلے 1628 سے 1600. تو اس پہ جو امام ترمذی نے احمد بن حنبل اور امام شافعی کا قول نقل کیا تھا اس میں نے کامنٹس کیے کہ چونکہ سنی شیعہ فرقہ واریت ہو چکی ہے, شیعہ نے ٹسل لگائی ہے کہ انہوں نے 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنی ہے, اور سنیوں نے یہ ٹسل لگائی ہے کہ نمازوں کو جمع نہیں کرنا. یہ دراڑ آ چکی ہے نا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑا. لہٰذا فرقہ واریت یا اختلاف رائے جو اس حوالے سے سامنے آتا ہے, خواہ آج کا کوئی عالم بیان کرے خواہ امام ترمذی کرے, تو آپ کو پڑھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی امام کامنٹ کر رہا ہے تو اس میں عین ممکن ہے کہ اس کی جو سنی شیعہ کنفلکٹ والا جو ایک معاملہ ہے وہ آ گیا. آپ مانتے ہیں بادب بامراد؟ جی, رسول اللہ کا ادب کریں گے, جو رسول اللہ کا ادب نہیں کرے گا اس کا ادب کوئی ادب نہیں. لیکن آپ مانتے ہیں بادب؟ جی, نبی اسلام کا ادب. اچھا, اسلام میں آپ مانتے ہیں اخلاق کی اہمیت ہوتی ہے؟ بالکل ہے اخلاق کی اہمیت. آپ ہمارے دین میں ہے کہ یہ میری بھی آپ رہنمائی فرمائے گا کہ ہم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو, یہ صرف کافروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں. ہاں, لیکن کہیں وہ آپ کے سچے خداؤں کو جھوٹا نہ. جی, کافروں کے جھوٹے خداؤں کو کبھی نہیں کہنا چاہیے. جس طرح کہ انڈیا کا فوجی جب غداری کرے گا اسے UNO والے حقوق ملیں گے, پاکستان کا فوجی جب غداری کرے گا تو ٹانگا جائے گا. لہٰذا مولوی اگر اسلام کے ساتھ غداری کرے گا وہ ٹانگا جائے گا. کافروں کے جھوٹے خداؤں کو ہم نے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ مولوی ہمارے خدا کے ذریعے ہمیں ڈیسیو کر رہا ہے, ہم اسے بتائیں گے کہ تو فراڈی ہے. یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا. یہ آپ نے 2 چیزیں ابھی میں نے نوٹ, ایک ذکر کرتے ہوئے آواز آپ کی اتنی اونچی, اور دوسرا فراڈیا. کیا چیز؟ اس کے دوسرے لفظ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. اس سے بڑے الفاظ نہیں. فراڈ دین کے ساتھ جو فراڈ کرے اس سے بڑا کوئی فراڈ ہی نہیں ہے. مجھے منافق کہنا چاہیے تھا, میں نے یہ نہیں کہا فراڈی کا. مفتی تک باقی آواز اونچی کرنا, دیکھیں اہل علم کے ہاں جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے نا, آواز اونچی کرنا یا یہ لفظ جو استعمال کیا اسے آپ ڈکشنری میں چیلنج کر سکتے ہیں. میں آپ کو ڈکشنری سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جو دین کو بگاڑ کے پیش کرے قرآن و سنت کی روح سے, وہ منافق ہے, وہ فاسق ہے. میں نے فراڈی تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا, وہ کذاب ہے. تو ٹیکنیکلی ڈسکشن اس میں اب آواز نہیں ہوگی. یہ اسی طریقے سے کہ آپ بات کرتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی تو داڑھی نہیں ہے, میں کبھی بھی نہیں ایسے کروں گا. لہٰذا ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی بندہ کوشچن کرے علمی بات کرے. آواز اونچی ہوگی, یہ میرا رائٹ ہے, میں اونچی آواز کروں گا کیونکہ میرا بولنے کا سٹائل یہ ہے. میں عام لیکچرز میں بھی ایسے طریقے سے بولتا ہوں. نیچی آواز میں بھی لاجک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے, دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں, آپ کا حق ہے جو آپ کریں. آپ مجھے بتائیں حضرت عمر کی جو طبیعت تھی غصے والی, اس کی وجہ سے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی یا ان کی دین کے لیے خدمات ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا. نہیں ہوتی نا. نہیں, ہاں, تو ہر بندے کی طبیعت ہے. اب اگر آپ حضرت عمر کو یہ کہیں کہ تم ابو بکر کی طرح دھیمے ہو جاؤ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا. اللہ نے ان کو ویسا بنایا نہیں ہے نا. حضرت عمر کو علیحدہ بنایا, اور حضرت عمر نبی اسلام کی صحبت میں رہ کے بھی ابو بکر نہیں بن سکے. ان کی طبیعت کی وہ سختی رہی. حضرت عمر بات بات پہ رسول اللہ کی مجلس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ تلوار پہ ہاتھ رکھتے تھے, یا رسول اللہ اجازت دیں گلا کاٹ. تو کیا یہ اخلاقیات میں آتی ہے چیز؟ قطعاً نہیں آتی, بالکل نہیں آتی. رسول اللہ کی موجودگی میں تو بالکل نہیں آتی, لیکن وہ اپنی طبیعت سے مجبور. تو میں تو 1400 سال بعد ہوں, میں نے تو اتنا بڑا دین کا بگاڑ دیکھا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے میں حضرت عمر سے بہت نرم. میں نے کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں رکھا. میں اپنی زبان کی نوک سے علمی دلائل کے ذریعے مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی نہیں کہتا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. خود میں 6 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اپنے اوپر بلکہ 7 دفعہ کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے میں پیسیو ریزسٹنس کے اندر بلیو رکھتا ہوں, علمی دلائل سامنے. لیکن قرآن میں یہ بھی تو ہے نا کہ نبی سے اونچی آواز نہ کرو. رسول اللہ کی موجودگی میں بالکل نہیں کریں گے. ہاں, بالکل نہیں کریں گے. تو اس سے کچھ اور مطلب بھی تو نہیں, کوئی مطلب نہیں نکلتا. وہ تو تعریف ہے قرآن کی, پھر اگر کوئی مطلب نکالتا ہے تو تعریف ہے. اچھا, اور اب اگلی بات بھی میں کروں. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی اسلام جب منبر پہ بیٹھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آپ کے غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ سٹائل صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث میں
یا میرے اندر تھا یا ڈاکٹر اسرار کے اندر تھا. یہ سنت سٹائل ہے, ممبر کا تقاضا ہے. بڑی ویسے سلیکٹیو سنتے ہیں اپنے اپنے جو سوٹ کرتی ہیں ساروں کی سنتے ہیں. نہیں ساری سوٹ کرتی ہیں اللہ کے فضل. اچھا مفتی تقی دیکھیں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا آپ کی داڑھی نہیں ہے, مولوی تو فوراً اس پہ آتا ہے. میں نے آپ کو دیکھیں نماز کے وقت کہا کہ اگر آپ امامت کروائیں گے تو میں آپ کے پیچھے 4 پڑھوں گا. میں نے کہا نا نہیں میں 4 پڑھوں گا, 2 آپ پڑھ کے سلام پھیریں گے. تو آپ نے اس وقت نہیں سوچا کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ امامت کروائیں. اچھا ابھی وہ میں اسی پہ میں نے غامدی صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے ان کو امامت کے لیے آگے کیا, وہ آگے نہیں ہوئے, انہوں نے مجھے آگے کر دیا. اچھا تو میں تو اللہ کے فضل سے اتنا اوپن مائنڈ ہوں قرآن و سنت کے دلائل میں. اپنی مرضی کی نہیں, اپنی مرضی کا ہوتا تو میں اس پگڑی اور داڑھی کے بغیر کسی کو مولوی نہ مانتا. اس پگڑی اور اس داڑھی کے بغیر کوئی نہ مانتا. اگر میں اس طرح کا تنگ ذہن ہوتا, میں بہت کھلے ذہن والا انسان ہوں. جو آپ نے کہا نا کہ اپنی مرضی کی سنتے مانتے ہو, میں اللہ کے فضل سے ہر وہ سنت مانتا ہوں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے, اور ساری سنتیں فائدہ مند ہیں. ہاں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اگلی بات کروں گا نام لیے بغیر کہ ہمیں دین کے فراڈی پیشواؤں نے یہ باتیں نہیں بتائی تھی. انجینئر نے آ کے کتابوں سے نکالی ہیں, وہ کہتے ہیں انجینئر کہاں سے باتیں کرتا ہے. مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا, جسے ہم کہتے ہیں آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں آپ نے 1.5 لائن کا حلف لیا ہے کاکول میں کہ میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا. اب جب ہم ان کو اس کے اوپر آر دلاتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ یار تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, آئین کو تبدیل کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم بات کریں کہ یہ نہ کریں کہ جی مرضی کے لے رہے ہو. بھائی میں نے حدیث پیش کی 2005, یہ امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنی, اور امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر سے سنی, اور آگے بیان کی. میں تو رسول اللہ کی آپ کو پریکٹیکل اپلیکیشن بتا رہا ہوں, مرضی کی سنت نہیں. ہم اللہ کے فضل سے جو بھی قرآن و سنت میں ہے اسے من وان قبول کرتے ہیں, سلیکٹیو نہیں کرتے. کیوں آپ اتنی سخت کیوں تنقید کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی ہوں, طارق مسعود, جنرل بات نہیں کرنی, اسپیسیفک. طارق مسعود صاحب نہیں کوئی اسپیسیفک بات نکالنی ہے کہ کیا ہے, کس ٹاپک کے اوپر. ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں. سخت فکرے آپ کستے ہیں, سخت یہ جنرل تذیق کا پہلو لگتا ہے. جنرل ہے, اسپیسیفک بات نہیں, تذیق کا پہلو لگتا ہے آپ جب بھی گفت رہے ہو. نہیں کچھ مثال کے طور پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہے ہی کوئی نہیں, کوئی شک ہی نہیں, اگلے لکھنے کی ضرورت تھی. ہاں اس لیے تیرے بابے تے شے کوئی یہ نہیں. کس کو میں کہہ رہا ہوں, یعنی یہ آپ کا نیچے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا میں پھر وہی بات کر کہ جو لے میں نے وہ تو اس کوئی نہیں لے میں نے تو قبول کیا ہے بھائی, کوئی بابے والا آتا ہے مثال کے تو پہلے ہی آپ سے متنفر ہو جائے گا, میرے بابے تیرے بابے دی تشیع کوئی نہیں. جو بندہ اس بات سے متنفر ہوتا ہے نا کہ وہ بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز سمجھتا ہے, کوئی کون سمجھ سکتا بس ہے. بات ختم ہو گئی, کیوں متنفر ہوگا. آپ مجھے کہیں کہ انجینئر تو رسول اللہ کے مقابلے پہ کوئی شے نہیں, تو میں خوش ہوں گا, تو بابے بھی خوش ہوں گے اس بات سے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاں یہ میں بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ قرآن میں آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت بھی اللہ کی ہوگی, دعا بھی اسی سے مانگ. ہم یہ جب یہ کہتے ہیں نا تو یہ آگے سے سلطان بہو کا شعر پڑھتے, سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے اپنے شعروں میں پکارا ہے سلطان بہو. ہم انہیں آیت پیش کرتے ہیں, یہ ہمیں شرکیہ اشعار پیش کرتے ہیں, پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلے پہ تمہارے بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ ایگریڈ اپان ان کا عقیدہ بھی ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, سلوگن کے طور پر سارے فرقے یہ بات کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کسی صحابی بڑے کے. اچھا میرے بھائیو, آج کے دوسرے ٹاپک کی طرف آ جائیں. جو ایک امیر شخص نے اپنی دولت کے نشے میں ایک غریب ہندو لڑکے کو مارا پیٹا. اب موٹر بائک غلطی سے ٹکرا گئی تھی, کراچی میں یہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا, آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر, مین میڈیا کے اوپر اس کی تفصیلات سن لی ہوں گی. وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کا سی ای او تھا, اپنی دولت کے نشے میں اس کی گاڑی کے ساتھ جو موٹر بائک ہلکی سی ٹچ کر گئی, اس کا بدلہ اس نے بجائے یہ لینے کے کہ تم اس کو ریپیئر کروا دو, اس بچے کو اس نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر جو اسلحہ بردار اس نے گنڈے رکھے تھے ان کے ذریعے مار پٹوائی, اور اس کی سسٹر وہاں یوں ہاتھ جوڑتی رہی, بھیک مانگتی رہی, لیکن اس نے بالکل توجہ نہیں کی. اللہ بھلا کرے اس دلیر شخص کا جس نے اپنے کیمرے میں نہ صرف یہ ویڈیو بنا لی بلکہ اپنی مدعیت میں اس نے ایف آئی آر بھی کٹوائی. آج کے اس پرفتن دور میں اتنا رسک کوئی نہیں لیتا. اور جیسے ہی وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی, سول سوسائٹی کے لوگ بھی وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے, اور پھر ہماری انتظامیہ کو بھی خیال آیا اور پولیس نے اسے گرفتار کیا. اور وہ گرفتاری بھی جس قسم کی ڈالی تھی, آپ نے دیکھا وہ کس طرح اکڑ کے چل رہا تھا. اور پھر جب اسے حوالات میں بند کیا ہے, اس میں بھی تصویر کھینچنے سے پہلے وہ کنڈی کو بھی مکمل طور پر بند کرنا اور تالا لگانا بھول گئے. پھر بعد میں نئی انہوں نے تصویر اس کی شائع کی, اور پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب اس معاملے کو اس طرح دبایا نہیں جا سکتا, ورنہ انہوں نے اندر خانے صلح والا معاملہ کر لینا تھا. خیر وہ کیس جوڈیشری میں گیا, قابل ضمانت تھا, یہ جرم ضمانت تو ہو جانی تھی اس کی, لیکن خطرہ تھا کہ صلح صفائی والا معاملہ نہ ہو, کیونکہ غریب لوگ جو ہیں وہ امیروں کے ساتھ پھڈے نہیں کرتے. ظاہر ہے اسٹیٹ تو پیچھے کھڑی نہیں ہوتی, یہ کون سا یورپ اور امریکہ ہے کہ جہاں اسٹیٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. وہاں تو آپ نے دیکھا ڈیوڈ کیمرون کو, جو پرائم منسٹر تھے یو کے, ایک ڈاکٹر نے ڈانٹ کے
ہاسپٹل سے اس کمرے سے نکالا کہ آپ میری اجازت کے بغیر کس طرح مریض کے پاس آ سکتے ہیں، یہ تو میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ کسی آؤٹ سائڈر سے مل سکتا ہے یا نہیں، اس کی کنڈیشن کیسی ہے. تو وہ کس طریقے سے یوں معافیاں مانگ رہا تھا اس ڈاکٹر سے. یہاں پرائم منسٹر کا وزٹ ہوتا ہے تو پورے عملے کو بلکہ مریضوں کو بھی وہاں سے غائب کر دیتے ہیں یہ جگہ کھلی کرنے کے لیے. تو یو کے امریکہ کے اندر قانون کی حکمرانی ہے، وہاں تو چلے کوئی رسک لے سکتا ہے، یہاں تو کوئی رسک نہیں لیتا. پھر بھی اس شخص کی دلیری ہے کہ اس نے ویڈیو بنائی اور مقدمہ درج کروایا. لیکن دوسری طرف وہ جو غریب بچہ تھا ہندو، ہمارا بھائی، انسانیت کے رشتے میں ظاہر ہے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے زندہ رہنے کا جتنا مسلمانوں کا. اس نے صلح کا سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا عدالت میں خود پیش ہو کر، اور ظاہر ایسا ہی ہونا تھا. لیکن جج نے دلیری دکھائی، اس نے ضمانت نہیں لی، حالانکہ یہ قابل ضمانت تھا. جو کوئی مرڈر اٹیمپٹ تو نہیں ہوئی تھی نا، صرف مار کٹائی والا معاملہ ہوا تھا. لیکن عدالت نے اس کی ضمانت قبول نہیں کی، اور عدالت نے کہا کہ بادی النظر میں اٹ سیمز، لگتا ایسا ہے کہ یہ ڈر کر صلح کی ہے، لگتا نہیں ہے، حقیقت بھی ایسے ہی ہے. اور پاکستان میں ایسا ہی کر لینا چاہیے اگر مستقبل میں اپنے معاملات کو آپ نے مزید نہیں بگاڑنا. یہ میں آپ کو بزدلی نہیں سکھا رہا بلکہ عقل مندی سکھا رہا ہوں. بہادری میں اور بیوقوفی میں بڑا باریک سے ہی فرق ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو دلیر سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیوقوفی اس وقت کر رہا ہوتا ہے. اس لیے معاملات کو بڑا دیکھ بھال کر چلنا چاہیے. ہم تو اپنے بچوں کو یہی ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ اگر کہیں معاملہ خراب ہو جائے کوئی کمانڈو بننے کی ضرورت نہیں بھائی. ہاں، اور میں بڑا حیران ہوں کہ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ ولاگز بناتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کو روکا کیوں نہیں. حالانکہ یہ لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھی نہیں روکنا تھا. کسی کا دماغ خراب ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے، اس نے گھنڈے پالے ہوئے ہیں، اور آپ وہاں پر مولا جٹ بننے کی کوشش کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی کرنا چاہیے تھا کہ آپ کیمرے میں طریقے سے ویڈیو بنائیں، اسے وائرل کریں. سوشل میڈیا کی طاقت، اس کے آگے تو سارے کے سارے بدماش فیل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا وہ فیل ہو گئے. یہ کام کرنے کا تھا. تو اگر آپ کوئی ایسا معاملہ ہوتا دیکھیں، کسی کو کوئی کمانڈو بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہیں پاگل، چھوٹی سی بات کے اوپر فائر کر سکتے ہیں، کسی کی زندگی چھین سکتے ہیں. زندگی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کمانڈو بنتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ گنوا دیں، یا کسی پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں اپنی زندگی گنوا دیں، یا کسی مذہبی جماعت کے پیچھے لگ کے تو اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں. زندگی اس لیے نہیں ہے. تو یہ بیوقوفی کرتے ہیں جو لوگ اس طرح کمانڈو بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو بالکل یہی ہونا چاہیے تھا، جو ویڈیو بنائی گئی اور باقی لوگوں نے اس کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، دیٹس آل. اس سے زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا انجام برا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ باہر کوئی اس طرح موٹر بائک کا لگنے کا معاملہ ہو جائے، غلطی چاہے اگلے کی بھی ہو، کوئی اس کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے آپ کی غلطی ہے، اسے کہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کا نقصان پورا کر دوں. کیونکہ زندگی تو واپس نہیں آنے والی نا. انسان کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے نا، اور زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ نے موٹر بائک کے جھگڑے میں اپنی زندگی جو ہے وہ کمانڈو بنتے ہوئے گزار دینی ہے، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ میں حسینیت کر رہا ہوں. جس طرح آج کل ہماری ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں اسے حسینیت کہہ رہی ہے، اور مخالف کو وہ یزید سمجھ رہے ہیں. حالانکہ خود یہ بھی کسی زمانے میں یزید رہے ہیں اور اسی یزید کے ساتھ رہے ہیں. تو یہ یزیدیت حسینیت اس چیز کا نام نہیں ہے بھائی. اللہ سے ڈر جائیں، اپنی زندگی کو عقل کے ساتھ گزاریں. کہاں آپ نے جان دینی ہے وہاں آپ جان دیں، اور یہ ان لیڈرز کی محبت میں نہ دیں کہ جنہوں نے آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اپنے گھر سے بھی نہیں باہر نکلنا. سیدھی سی بات ہے، ان کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. اس قسم کا اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے روڈ کے اوپر تو کمانڈو بننے کی بجائے آپ سوشل میڈیا کی طاقت کا سہارا لیں اور قانون کا سہارا لیں. دیکھیں اس نے ایف آئی آر کٹوائی، اس کی پیروی ہوئی، وہ بندہ پکڑا گیا، میڈیا میں آ گیا. میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے جج نے قابل ضمانت جرم کی بھی ضمانت نہیں دی. حالانکہ ضمانت قانوناً بنتی تھی، لیکن یہ جج کی جورسڈکشن ہے کہ وہ کسی خاص کیس میں ضمانت والے جرم کے اوپر بھی ضمانت نہ دے. یہ اسے اختیار ہے اور اس نے اپنا اختیار استعمال کیا. یہ سوشل میڈیا کا پریشر تھا. ادروائز اگر یہ اندر خانے بات ہوئی ہوتی تو شاید ایف آئی آر بھی نہ کٹتی، اس بچے کو بلا کر صلح کروا دی جاتی اور وہیں پہ کاغذ فارغ کر دیا جاتا، جوڈیشری تک بات جانی نہیں تھی. تو سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے اس میں پازیٹیو کردار ادا کیا، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے، اور مستقبل میں بھی باقی لوگ بھی ان سے
جو ہے وہ عبرت حاصل کرے پازیٹو سینس میں کہ آپ بھی حق کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اسی طرح کا ہی کھڑا ہونا چاہیے. آرمڈ کنفلکٹ نہ کرے اور مولا جٹ بننے کی کوشش کریں یا کمانڈو بننے کی کوشش کریں اور اپنی جان گنوا بیٹھے. اس طرح کی ہم کسی کو موٹیویشن نہیں دلاتے. یہ صرف فلموں میں باتیں اچھی لگتی ہیں، کتابوں میں لکھنے میں اچھی لگتی ہیں، پریکٹیکلی اس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہماری سوشل جسٹس کے نظام میں کوئی اتنی تڑ موجود ہے کہ وہ آپ کو بچا سکے. سیدھی سی بات ہے. اب یہ جو امیر لوگوں کے اندر ایک دولت کا نشہ آ جاتا ہے اور وہ ظلم پر آمادہ ہوتے ہیں اور قرآن کی روح سے لعنت کماتے ہیں. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت. انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. مال اس اعتبار سے بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے کہ آپ مال کے حصول میں بعض اوقات حلال اور حرام کی تمیز گنوا دیتے ہیں، اور جب آپ یہ تمیز گنواتے ہیں تو آپ کسی کا حق بھی سلب کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات جب آپ کے پاس مال آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مال اور اولاد تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، فتنہ ہے. یہ پنجابی والا فتنہ نہیں، عربی والا. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جانچتا ہے. کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا، دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس لیے جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ دولت کے اوپر اکڑے مت. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. دنیا امپریس ہو جاتی ہے کسی کی خوبصورتی سے، کسی کی دولت سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی کوئی امپورٹنس نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اسے خوبصورت تو میں نے بنایا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر اس کی بخشش تو نہیں ہو جانی. اس کو میں نے دولت دی اس لیے کہ اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرے، اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اکڑ کا شکار ہو اور لوگوں پر ظلم کرے. تو اللہ تعالیٰ شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا. اور مسلم شریف کی وہ حدیث یاد رکھیں جو میں اکثر بیان کرتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. ہم بھی ظاہر ہے اسی کو سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو اس حال میں آیا کہ اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی، کسی کا حق دبایا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا پیٹا. تو وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ آج ہمیں بدلہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تو درم اور دینار نہیں ہے، اس کی نیکیاں لو، حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں کے برابر نیکیاں حقوق اللہ والی ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، وہ لے جائیں گے. ابھی بھی بعض لوگ باقی ہوں گے جن کا حق اس نے دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں کیے انہوں نے، عذاب یہ بھگتے گا، اور اینڈ پر اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا. اور یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے کہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے نا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو بھی زندہ کرے گا. جس کے سینگ نہیں تھے اسے سینگ دے گا اور وہ دوسری بکری سے بدلہ اتارے گی، پھر مٹی کر دیا جائے گا. یعنی اس لیول کے اوپر بھی جسٹس کی جائے گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اسی دنیا میں کلیئر کر لو، آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی، آخرت میں درم اور دینار تمہارے پاس نہیں ہوں گے. اس لیے اپنے معاملات کو اس دنیا میں صحیح طریقے سے لے کے چلنا چاہیے اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیریس لینا چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا جو اس کی مخلوق پر رحم نہ کرے. اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا. جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بالکل غفور رحیم ہے، لیکن اگر آپ نے انسانیت کے اوپر ظلم کیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم نہیں فرمائے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ مسلمان اور مؤمن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یعنی حقیقتاً مؤمن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے.
پھر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے کہا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ آپ اس پر ظلم ہونے سے اگر روک سکتے ہیں تو روکیں گے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکو، یعنی دنیا میں روک لو تاکہ آخرت کے عذاب سے وہ بچ جائے۔ ظاہر ہے اس کو آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق روکنا ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانوناً ہاتھ سے روکے گی، ہم تو صرف واضح و نصیحت سے روکیں گے۔ اگر آپ ہاتھ چلانے کی کوشش کریں گے، کمانڈو بننے کی کوشش کریں گے تو اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ آپ نے بس اسی لیول پر جانا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ برائی کو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کراٹے کے ماہر ہیں اور آپ یوں کر دیں گے، آپ کراٹے جتنے مرضی جانتے ہیں وہ تو دور سے فائر مارے گا، ہاں تو یہ کام نہیں کرنا۔ ہاتھ سے روک سکتے ہو مراد کہ اگر واقعی تمہارے پاس ریسورسز ہیں، تم حکومت میں ہو، ادارے کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں اور قانوناً اس کو روک سکتے ہو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں برائی کو برا جانو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص دل میں برائی کو برا سمجھے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے ظلم کے خلاف وہ مؤمن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے، لیکن اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ یعنی آپ نے دل میں برائی کو برا جاننا ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ اگر دل سے بھی برائی کا خیال ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کے لیے آپ کی اہمیت باقی نہیں رہی۔ یہ امیر آدمی کا تکبر تھا، غرور تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی دولت کے نشے میں غریب کو اس طریقے سے مارے پیٹے اعلانیہ۔ یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو گروہ در گروہ جہنم میں پھینکے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ یہ دی ہے فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ تکبر ہے نا کہ آپ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کریں، اپنی مرضی کی زندگی جئیں۔ اللہ کی مرضی کی زندگی جئیں گے تو آپ مسلم ہیں، اور اگر اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے تو آپ متکبر ہیں۔ اللہ کی مرضی کی زندگی جئیں گے تو آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے تو پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، غرور ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد کرو۔ آپ نے اچھا لباس پہننا ہے، ضرور پہنے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی غریب سے نفرت کرنا، اور مسجد میں آپ کے ساتھ کوئی آ کر غریب آدمی کھڑا ہو جائے اور آپ کے دل میں کراہت فیل ہو، تو یہ تکبر ہے بھائی۔ اللہ نے اس تکبر کو توڑا ہے، اسی لیے آپ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں۔ ایک امریکن تھا، 90s میں وہ مسلمان ہوا، اس نے اپنی لائف سٹوری کے اوپر کتاب بھی لکھی، اس میں اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو غریب امیر، گورے کالے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا تھا کتاب کا، سر تسلیم خم ہے، شاید یہ آپ کو PDF بھی مل جائے۔ وہ کہتا ہے میں مسجد میں گیا تو میں حیران تھا کہ ایک کالا حبشی کھڑا ہے اور ایک سفید مسلمان ہے، دونوں پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہیں۔ یہ سنت ہے، نماز میں آپ نے پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، فزیکلی ملانا ہے۔ یہ آپ کا تکبر توڑا گیا ہے، صرف صف سیدھی نہیں کرنی، پاؤں سے پاؤں جوڑنا ہے۔ صحیح بخاری میں یلزقو کے الفاظ ہیں، 725 نمبر حدیث میں، ملانا ہے، آپ نے فزیکلی ملانا ہے، اتنے زور سے نہیں ملانا کہ دوسرے کا پاؤں درد کرنا شروع کر دے، جسٹ ٹچ کرنا ہے تاکہ انشور ہو کہ آپ کی صف سیدھی رہے گی۔ یہ اللہ نے آپ کا تکبر توڑا ہے۔ تو لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے، صحیح مسلم کی اس حدیث میں آیا، اور حق بات سے اناد کرنا، یعنی دل نے گواہی دی کہ یہ بات درست ہے، پھر بھی آپ اکڑ گئے اور آپ نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو یہ آپ کا تکبر ہے۔ اللہ کے مقابلے پر آپ کھڑے ہو گئے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے،
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے. جس طرح قبائلی سسٹم میں چادر اوڑھی جاتی تھی یا کندھے کے اوپر رومال رکھا جاتا ہے, آج بھی قبائلی سسٹم میں وہ عزت ہوتی ہے اس سردار کی, تو اس طرح یہ تکبر میری چادر ہے, جو اس کو ہاتھ ڈالے گا میں اسے ضرور آگ میں داخل کروں گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس شخص کی شر انگیزی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں تو ایسا شخص پھر جنت میں نہیں جائے گا. میں جب بھی حدیث پڑھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں. لوگ کتنا ہلکا سمجھتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینا. ہمیں تو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, ہماری تو گلی اتنی تنگ ہے. موٹر بائک ایسے بےہودہ طریقے سے بعض اوقات لوگ کھڑا کر دیتے ہیں کہ دوسرے بندے کے موٹر سائیکل گزارنے کی جگہ ہی نہیں باقی رہتی. اگر آپ کو احساس ہے تو پھر آپ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. جتنی ایکسٹریم پہ کھڑا کر سکتے ہیں اس کو کھڑا کریں. اسی طریقے سے آپ روڈ کے اوپر اگر پارکنگ کرنے لگے ہیں تو دیکھیں وہ پارکنگ کی جگہ ہے بھی ہے یا نہیں, لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں. حد الامکان کوشش کریں. اکثر لوگ جو ہیں وہ میں نے دیکھا, یہ پولیس والے جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ اپنی اس پوسٹ کی آڑ میں سرکاری گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور پیچھے ٹریفک بلاک ہو رہی ہوتی ہے. تو میں تو بالکل لحاظ نہیں کرتا, سیدھا جا کے نا میں دستک دیتا ہوں اس کے شیشے کے اوپر کہ بھائی صاحب پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے, آپ قانون کے محافظ ہیں, آپ بھی اگر ایسا کریں گے تو باقی لوگوں پر کیا اثر پڑے گا. لیکن بات آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ ان کی ایگو ہرٹ نہ ہو. ایگو ہرٹ ہوگی تو پھر وہ نیگیٹو لے جائیں گے اس چیز کو, زبردستی پھر وہ وہاں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے. سولوشن اینڈ پہ رہیں, پیار محبت سے بات کریں کہ بھائی آپ کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوئی ہوئی ہے, گاڑی کو آپ سائڈ پہ کریں, رکشے کو آپ سائڈ پہ کریں. تو پڑوسی کو بھی اگر آپ نے تکلیف دی ہے, تکلیف اس لیول پر دی جاتی ہے کہ بسا اوقات اتنا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ کروڑوں کی کوٹھیاں بنوا لیتے ہیں لیکن اپنے گھر کے آگے ہزاروں کی نالی چھوٹی سی نہیں بنواتے اور اپنے گھر کی گندگی گٹر جو ہے وہ اوپنلی گلی میں پھینک دیتے ہیں. اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے وہ. بھائی تمہارے پاس کروڑوں روپیہ ہے, ایک چھوٹی سی نالی بھی بنوا سکتے تھے. یہ آپ کو ہر علاقے میں اس قسم کی حرکتیں نظر آئیں گی. تمہارا ہی فائدہ ہے. جہاں تم نے کروڑوں لگایا, چند ہزار اور لگا کر ایک مینیجبل فارم میں اپنے گھر کی گندگی, اپنی گندگی جو ہے وہ اس کو کسی ٹھکانے لگاؤ بجائے یہ کہ لوگوں کو تکلیف دو. تو یہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا ہے. اسی طریقے سے ہمارے محلوں کے اندر تو یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. ویسے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر تو انہوں نے لمٹ واضح کی ہوتی ہے کہ ہر مکان جو ہے وہ اتنی ہائٹ سے اوپر نہیں بنا سکتے تاکہ ہر بندے کو اس کی چھت اویلیبل ہو, دھوپ اویلیبل ہو. لیکن ہمارے گلی محلے میں ایسا نہیں ہوتا. اب مجبوراً ظاہر ہے ہم نے اب ٹرپل سٹوری مکان بنایا ہوا ہے. اب ہمارے دائیں بائیں جو ہیں وہ سنگل سٹوری ہیں. ایک طرف کی تو دھوپ نہیں رکتی لیکن دوسرے والوں کی دھوپ رک جاتی ہے. ہماری اپنی مجبوری ہے. تو گورنمنٹ کو اس طرح کا قانون بنائے کہ 3 منزلیں ہیں تو پھر سب کو اجازت ہو کہ وہ 3 منزلیں بنائیں, اور اگر کہیں پر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر ان کے لیے وہ پورشن ہی الگ ہونے چاہیے کہ اگر سنگل سٹوری کسی نے بنانا ہے تو وہاں پر سنگل سٹوری جا کے بنا لے, یا پھر وہ اپنی دھوپ کا گیلا شکوہ کسی کو نہ کرے. ہوا بھی رک جاتی ہے. لیکن 3 منزلہ بلڈنگ والے پورشن کے اندر جا کے 5 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دینا یہ زیادتی والا معاملہ ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں کمرشل ان کی بلڈنگز الگ ہوتی ہیں اور جو رہنے والی بلڈنگز ہیں وہ الگ سے ہوتی ہیں. ان کی ہائٹ انہوں نے مینشن کی ہوتی ہے کہ آپ نے اس بلندی سے اوپر اپنی بلڈنگ کو نہیں لے کر جانا. اینڈ پہ میں حکمرانوں کے لیے 3 حدیثیں بیان کروں گا. تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں تاکہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں جو لوگوں کے ساتھ زیادتی والا معاملہ ہوتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں, رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حکمران ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے